اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ دوستو، قسط نمبر 9 میں ہم نے لاہور کی فتح کے بارے میں جانا تھا کہ سلطان محمود غزنوی نے لاہور شہر کو کیسے فتح کیا اور کب فتح کیا۔ اس کے بعد سومنات کی فتح کا واقعہ پیش آتا ہے، جس کے تفصیل تو میں آگے چل کے بتاؤں گا، کیونکہ یہ 13ویں حملے سے پہلے 12ویں حملے میں سلطان محمود غزنوی نے سومنات کے مندر کو فتح کیا تھا۔ اکتوبر 1025 میں سلطان محمود غزنوی 30,000 باقاعدہ گھوڑ سوار فوج اور بے شمار غلام ترک رضاکاروں کا لشکر جرار لے کر سومنات پر حملہ آور ہوا۔ صحرائی سفر کے انتہائی تفصیلی انتظامات کیے گئے تھے۔ راستے میں راجوں نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ جنوری 1026 عیسوی میں یہ لشکر سومنات پہنچ گیا۔ کئی دن تک خون ریز جنگ ہوتی رہی۔ 50,000 ہندو جنگ میں مارے گئے اور سومنات کا مندر فتح ہو گیا۔ یہاں سے سلطان کو 2 کروڑ دینار مالیت کا مال غنیمت ملا۔ کل تقریباً 84 میٹرک ٹن سونے کی مالیت کا مال تھا۔ اس کی ساری حملے کی اور سومنات کے مندر کی فتح کی ساری مکمل تفصیل آگے چل کے میں بیان کروں گا۔ آج ہم سلطان محمود غزنوی کے پہلے حملے سے شروعات کرتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کا پہلا حملہ اگست 1001 عیسوی میں 10,000 منتخب گھڑ سوار فوج کے ساتھ اس نے غزنی سے پشاور کی طرف پیش قدمی کر دی۔ یہاں پر لاہور کے راجہ جے پال 12,000 گھڑ سوار اور 30,000 پیادہ فوج اور 300 ہاتھیوں کے ہمراہ اس کے مقابلے پر آیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ ہندو بڑی بے باکی سے لڑے، لیکن آخر کار وہ محمود غزنوی کے منظم گھڑ سوار دستوں کے سامنے پسپا ہو گئے اور انہیں شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ میدان جنگ میں ان کے 5,000 سپاہی مارے گئے۔ جے پال اور اس کے 15 سرکردہ سرداروں کو محمود غزنوی نے قیدی بنا لیا۔ اس فتح سے محمود غزنوی کو بہت زیادہ شہرت اور دولت حاصل ہوئی۔ مال غنیمت میں ہیرے جواہرات سے مزین 16 ہار بھی اس کے قبضے میں آئے، جن کو صرف جے پال ذب تن کیا کرتا تھا۔ ان کی مالیت 82,000 پاؤنڈ تھی۔ اس فتح کے بعد محمود غزنوی نے بٹھنڈا کی طرف پیش قدمی کی اور اس کے قلعے پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ آئندہ موسم بہار میں اس نے جے پال کو اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ اسے سالانہ خراج ادا کرے گا، لیکن اس نے اس کی پنجاب کی طرف پیش قدمی کے دوران مخالفت کرنے والے افغان سرداروں کو تہہ تیغ کر دیا۔ ضعیف ہندو راجہ جے پال نے محمود غزنوی کی طرف سے ہونے والی شکست کی وجہ سے ذلت محسوس کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو حکومت کرنے کا نااہل سمجھتے ہوئے اپنے بیٹے انت پال کی حمایت میں دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا اور اپنی تیار کردہ چتا پر دیوتاؤں کے لیے اپنی قربانی پیش کر دی۔ سلطان محمود غزنوی کا دوسرا حملہ سلطان محمود غزنوی نے 1004 عیسوی میں سیستان میں ایک فوجی مہم سے واپس آنے کے بعد یہ دیکھا کہ ہندوستان میں خراج مکمل طور پر ادا نہیں کیا گیا۔ لاہور کے راجہ انت پال نے اپنا حصہ ادا کر دیا تھا، لیکن بھاٹیا کے ایک باجگزار راجہ بھیجی رائے نے اپنا حصہ روک لیا اور مسلمانوں سے نہایت تلخ رویہ اختیار کرنے کے علاوہ ان گورنروں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا جنہیں سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان میں تعینات کیا تھا۔ محمود غزنوی ملتان کے راستہ سے راجہ کے علاقہ میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ بھاٹیا کو ایک نہایت بلند فصیل سے قلعہ بند کیا گیا ہے اور اس کے ارد گرد ایک گہری اور کشادہ خندق ہے۔ راجہ نے اپنی راجپوت فوج کو جنگ کے مطابق ترتیب دیا اور ہندوستانی مسلمانوں سے اس قدر بے باکی سے لڑے کہ لگاتار 3 دنوں کی جھڑپوں میں مؤخر الذکر پسپا ہو گئے۔ تمام مضبوط مورچوں پر ہندوؤں کا قبضہ تھا اور مسلمانوں کو اس قدر نقصان کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ اب میدان جنگ کو چھوڑنے کی تیاری کرنے لگے۔ آخر کار چوتھے روز محمود غزنوی نے اپنی فوج کے سامنے اپنا رخ مکہ مکرمہ کی طرف کیا اور سجدے میں گر گئے اور اپنے ہاتھ دعا کے لیے پھیلا دیے۔ اس نے چلا کر کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فتح کی بشارت دی ہے۔ اس نے بذات خود بڑے حملے کی قیادت کی۔ سپاہیوں کے زبردست نعروں سے فضا گونج اٹھی اور مسلمانوں نے اس قدر شدت سے
حملہ کیا کہ دشمن کو شہر کے دروازوں تک دھکیل دیا گیا۔ اگلی صبح بھاٹیا کے قلعہ کو مکمل طور پر محصور کر لیا گیا اور صرف چند دنوں میں چاروں طرف کی خندقوں کو بھر دیا گیا۔ بھیجی رائے نے جب یہ دیکھا کہ اپنی پوزیشن کو مستحکم رکھنا ناممکن ہو گیا ہے تو اس نے قلعہ کو خالی کر دیا اور اس کے دفاع کے لیے ایک مختصر سی چھاؤنی کو وہاں چھوڑنے کے بعد اس نے اپنے باقی ماندہ دوستوں کے ہمراہ دریائے سندھ کے کناروں پر اگے جنگل میں پناہ لے لی۔ محمود غزنوی کی فوج کے ایک دستے نے جنگل میں اس کا تعاقب کیا۔ انہوں نے اس کے مورچے پر حملہ کیا اور اسے تنگ گھاٹیوں کی طرف بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بہترین دوست اس کا ساتھ چھوڑ گئے اور جب اسے قیدی بنایا جانے لگا تو اس نے اپنی تلوار سے اپنی زندگی ختم کر لی۔ اس کے پیروکار جنہوں نے اپنے آقا کی موت کا بدلہ لینے کی کوشش کی ان میں سے بے شمار کو تہہ تہہ کر دیا گیا۔ ایک حملے کے ذریعے بھاٹیا پر قبضہ کر لیا گیا۔ 280 ہاتھی، بے شمار غلام اور دیگر مال غنیمت بادشاہ کے ہاتھ لگا اور وہ ایک فاتح کی حیثیت سے غزنی کی طرف لوٹا۔ سلطان محمود غزنوی کا تیسرا حملہ۔ ملتان کے پہلے مسلمان حکمران شیخ حمید سعدی نے اپنے امیر سبکتگین کی اطاعت کر لی اور اسے خراج ادا کرتا تھا۔ اس کے بعد ناصر کا بیٹا اور اس کا پوتا ابو الفتح داؤد غزنی کے سلطان کا مطیع رہا، لیکن 1005 عیسوی میں اس نے لاہور کے راجہ انند پال سے ساز باز کر کے اطاعت کا جوا اتار پھینکا۔ اب محمود غزنوی نے ملتان کو دوبارہ فتح کرنے کا منصوبہ بنایا، لہٰذا موسم بہار کے آغاز میں ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ اس نے اس مقام کی طرف پیش قدمی کی۔ پشاور کی پہاڑیوں میں انند پال کی فوجوں نے اس کا مقابلہ کیا، لیکن غزنی کی فوج نے انہیں زبردست شکست سے دوچار کیا اور دریائے چناب کے کنارے پر سودرا کے قصبہ تک ان کا تعاقب کیا۔ انند پال اپنے دارالحکومت کو چھوڑ کر کشمیر کی طرف بھاگ گیا۔ محمود غزنوی بٹھنڈا کے راستے ملتان کی طرف بڑھا اور 7 روز تک اس کا مکمل محاصرہ کیا۔ آخرکار داؤد کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے اس وعدہ پر معافی دے دی گئی کہ وہ 20,000 طلائی درہم سالانہ خراج کے طور پر ادا کرے گا۔ ہو سکتا ہے سلطان ہندوستان میں اپنا قیام طویل کر لیتا، لیکن اس کے سسر اور کاشغر کے بادشاہ علی خان کی طرف سے اس کے مغربی علاقوں پر حملے کے باعث اسے مجبوراً غزنی کی طرف لوٹنا پڑا۔ اس نے ہندوستان کے معاملات ایک ہندو شہزادے سیوپال کے سپرد کیے جو پشاور کے حاکم ابو علی کے اثر و رسوخ سے مسلمان ہو گیا تھا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا لیں۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی اگلی قسط میں۔ شکریہ۔